رفتہ رفتہ بات جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ پورے ملک میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ شہزادے شاہ بہرام کو ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑا اٹھا کر کے لے گیا ہے، اور شہزادہ شاہ بہرام جو ہے وہ اب یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے نمک مرچ لگا کر کے شہزادے شاہ بہرام والا قصہ آگے دوسرے لوگوں کو بیان کیا، اور سب نے یہی بتایا کہ شہزادہ شاہ بہرام کو ایک انتہائی حسین و جمیل گھوڑا جس کے بڑے بڑے پر تھے، جو کہ سفید رنگ کا تھا، وہ آسمان پر اڑا کر کے لے گیا ہے، اور اس کے لے جانے کی وجہ سے شہزادہ شاہ بہرام اب جہاں ہمارے ملک میں موجود نہیں رہا۔ اسی طرح یہ باتیں چلتی رہیں، اور ادھر دوسری طرف ایسا ہوا کہ وہ گھوڑا جو کہ اصل میں بگا دیو تھا، بگا دیو گلستان جو کہ اس کا ایسا علاقہ تھا، ایک ایسی اس کی وادی تھی کہ وادی گلستان میں اس کا ایک ہی بہت بڑا محل تھا، اور چاروں طرف جو ہے وہ جنگلات ہی جنگلات تھے۔ وہاں پر ایک محل کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور اس کے علاوہ پھر میلوں تک پھیلے ہوئے چاروں طرف جنگلات تھے۔ وہاں پر وہ گھوڑے کی شکل میں شہزادے شاہ بہرام کو لے کر کے اپنے محل کے لان میں جو باغ تھا اس کا، وہاں پر وہ اترا، اور اتر کر اس نے ایک دم سے ہی اپنا روپ بدلا، اور گھوڑے سے وہ پھر سے بگا دیو کی شکل میں آ گیا۔ شہزادہ شاہ بہرام کی جو صرف ابھی 14-15 برس کا تھا، اپنے سامنے گھوڑے کو ایک اور روپ اختیار کرتے اور اس قدر بڑی افریت کی شکل میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا۔ شہزادہ شاہ بہرام ایک لمحے کے لیے ڈر گیا کہ اس کے سامنے یہ کون سی افریت آ کر کھڑی ہو گئی ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ دیو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس دیو نے مسکراتے ہوئے بڑے ہی پیار بھرے لہجے میں کہا، شہزادے ڈرو نہیں، تم میرے مہمان ہو، میں تمہیں یہاں اپنے پاس لے کر آیا ہوں، تو تم یہاں میرے پاس رہو گے۔ یہ گلستان نگر ہے، یہ ایک وادی گلستان ہے، یہاں پر آج تک صرف میں ہی آیا ہوں، اور میرے علاوہ گلستان وادی میں کوئی نہیں آتا، تو وادی گلستان میں یہ میرا محل ہے، یہ تمہارے رہنے کے لیے ہے۔ تم جو چیز کہو گے وہ تمہیں پہنچ جایا کرے گی، اور میں تمہارے لیے کوہ کاف سے ایسی ایسی چیزیں لایا کروں گا کہ جو تم نے زندگی میں نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں یہاں پر اس وقت تک رہنا پڑے گا جب تک کہ میرا من تم سے نہ بھر جائے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے جیسا حسن دیکھ کر میرا من کبھی بھی تم سے نہیں بھرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ساری زندگی اب تمہیں یہاں میرے پاس رہنا پڑے گا۔ مجھے غلط مت سمجھنا، نہ میں تمہیں ماروں گا، نہ کھاؤں گا، اور نہ ہی میں اس قسم کے کام کرتا ہوں۔ میں تو حسن کا دل دادا ہوں، مجھے تو ہر حسین چیز پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر حسین چیز میرے پاس موجود ہو، اور ہر حسین چیز جو ہے اسے میں اپنے سامنے بٹھا کر بس اسے دیکھتا رہوں۔ وادی گلستان میں یہاں پر میں تمہیں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ تم یہاں وادی گلستان میں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہو گے۔ میں اگر کہیں جاؤں گا بھی تو لوٹ کر پھر دوبارہ اسی وادی میں آ جایا کروں گا، اور پھر تم میرے سامنے رہو گے اور میرے پاس رہو گے، تو مجھے یہ اچھا لگے گا۔ مجھ سے دنیا کی ہر چیز تم مانگ سکتے ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، سیر کے لیے تم مجھے کہو گے، میں تمہیں ہر جگہ کی سیر کراؤں گا، لے کر کے جاؤں گا، لے آؤں گا، لیکن ایک بات میری ہمیشہ سے یاد رکھنا کہ تم کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہو گے کہ میں تمہیں تمہارے گھر واپس چھوڑاؤں، کیونکہ اگر تم اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں کبھی بھی تمہارے گھر کے لیے لے کر نہیں جاؤں گا۔ تم اپنے گھر جانے کے سوا جہاں مرضی جانا چاہو جا سکتے ہو میرے ساتھ، اور یہ ہے کہ ہم جائیں گے اور واپس آ جایا کریں گے، اور اسی طریقے سے اب تم یہاں وادی گلستان میں میرے پاس رہو گے۔ شاہ بہرام نے ہمت کر کے پوچھا کہ کیا میں یہاں پر قید ہوں؟ تو اس نے کہا، ہاں تم قید ہو بھی اور نہیں بھی۔ قید اس لیے ہو کہ تم اپنے گھر نہیں جا سکتے، اپنے لوگوں میں واپس نہیں جا سکتے،
اور نہیں قید اس لیے ہو کہ تم اور جہاں بھی جانا چاہو میں تمہیں لے کر کے جا سکتا ہوں، اور میں تمہارے لیے کوئی بھی پھل فروٹ یا جس چیز کی بھی تم خواہش ظاہر کرو وہ لا سکتا ہوں، تو اس لیے تم قید ہو بھی اور نہیں بھی۔ یہ وادی گلستان کا ایک ایسا محل ہے کہ تم نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا شاندار محل نہیں دیکھا ہوگا، تو تم یہاں پر میرے مہمان کی حیثیت سے رہو، لیکن اب تم آئے ہو تو یہاں پر جاؤ گے واپس تم صرف میری مرضی سے، جب تک میں نہ چاہوں گا تم یہاں سے واپس نہیں جا سکو گے۔ اس وادی کے بارے میں تمہیں ایک خاص بات بتا دیتا ہوں کہ یہ محل تم جب دیکھ رہے ہو، اس محل سے چاروں طرف 4 راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ، دوسرا راستہ، تیسرا راستہ، چوتھا راستہ۔ اس محل کے ہر کونے پہ ایک راستہ ہے۔ تم یہ والا راستہ، یہ والا راستہ اور یہ والا راستہ، یعنی یہ 3 راستے جہاں مرضی گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاؤ، ان 3 راستوں پر چلے جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، جہاں پر رہنا چاہتے ہو رہو، اور گھومو پھرو جب تک میں یہاں پر موجود نہیں ہوں۔ یہ جو چوتھا راستہ ہے، تم نے کبھی بھی اس چوتھے راستے پر نہیں جانا، تم کبھی چوتھے راستے پر سفر نہیں کرو گے اور نہ ہی تم اس چوتھے راستے سے گزر کر کہیں جاؤ گے۔ 3 راستوں کے لیے تمہیں اجازت ہے کہ تم چاہو تو پوری وادی گلستان کے وہ 3 راستے گھوم پھر کر اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہو، مگر تم چوتھے راستے کی طرف نہیں جاؤ گے۔ جس دن تم چوتھے راستے کی طرف گئے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے میں تمہیں پہلی اور آخری بار یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ تم 3 راستوں پہ سفر کر سکتے ہو۔ ان 3 راستوں کے ندی، چشمے اور پھل جو تمہیں یہاں پہ نظر آئے، دکھائی دے، بلا جھجک اس کو کھا سکتے ہو، لیکن تم چوتھے راستے کی طرف نہیں جاؤ گے۔ میں تمہیں چوتھے راستے پہ جانے سے منع کرتا ہوں۔ شاہ بہرام نے کہا ٹھیک ہے، میں چوتھے راستے کی طرف نہیں جاؤں گا، ان 3 راستوں پہ ہی گھوم پھر کے میں اپنا وقت گزار لیا کروں گا، اور وہ وقت گزار لیا کروں گا کہ جب تم یہاں پر نہیں ہوگے۔ لیکن تم مجھے یہ بھی تو بتاؤ کہ تم کب یہاں پر نہیں ہوگے اور کب ہوگے؟ تو بگے دیو نے اس کی بات میں ایک کہکا لگایا اور اسے کہا کہ سنو، میں روزانہ رات کو یہاں آ جایا کروں گا اور رات بھر ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کیا کریں گے، یہاں اسی باغ میں بیٹھ کر، اسی محل میں بیٹھ کر، اور ہم یہاں گھومے پھریں گے اور مختلف چیزیں جہاں جو بھی تم مجھ سے پوچھنا چاہو گے یا جو میں تمہیں بتانا چاہوں گا ہم ان پہ باتیں کیا کریں گے، اور صبح ہوتے میں یہاں سے رخصت ہو جایا کروں گا۔ جیسے ہی میں صبح یہاں سے رخصت ہوں گا پھر میں سارا دن غائب رہوں گا، اور پھر اسی طرح میں اگلی شام پھر تمہارے پاس آ جایا کروں گا، تاکہ تم بھی مجھ سے فیض لیتے رہو، میں بھی تمہیں فیض لیتا رہوں، اور تمہیں میں دیکھتا رہوں اور تم مجھے دیکھتے رہو۔ اب یہ کہہ کر کے بگے نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ گلستان وادی کا جو محل ہے یہ تمہیں اب مبارک ہو، یہ محل اب تمہاری خوابگاہ ہے، یہ تمہاری آرام گاہ ہے، اس باغ میں گھومو پھرو، جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ، اور یہ 3 راستے جو میں نے تمہیں بتائے ہیں ان 3 راستوں میں تم جہاں پر جانا چاہو جا سکتے ہو، اپنی مرضی سے گھوم پھر سکتے ہو۔ یاد رکھو کہ تم چوتھے راستے پر نہیں جاؤ گے۔ میں اس وقت یہاں سے روانہ ہوتا ہوں کیونکہ مجھے کچھ اور بھی کام ہے، اور ابھی صبح کا ٹائم ہے، دن کا ٹائم ہے، تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں رات کو واپس آ جاؤں گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب شاہ بہرام اپنی نگری سے اڑا تھا اس گھوڑے پر تو اس وقت رات ہو رہی تھی، لیکن جب تک وہ گلستان نگر پہنچے تھے اتنا فاصلہ تھا کہ ایک دیو کو بھی وہ فاصلہ طے کرتے ہوئے صبح ہونے کو آ گئی تھی۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ گلستان نگر جو ہے وہ شہزادے شاہ بہرام کی سلطنت سے کس قدر دور ہوگا۔ اب تو شہزادہ شاہ بہرام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی جن دیو کی مدد کے بغیر واپس اپنی سلطنت
سلطنت میں پہنچ سکتا ہے، سمجھ لو کہ جو راتوں رات میں سفر گھوڑے پر بیٹھ کر کے شہزادے شاہ بہرام نے یہ کر لیا تھا، یہ ہزاروں سال کا سفر ہو سکتا تھا کہ اگر شہزادہ شاہ بہرام اس سفر کو انسان ہونے کی حیثیت سے کرتا۔ بگا دیو وہاں سے صبح ہوتے ہی روانہ ہو گیا اور شہزادہ شاہ بہرام اس محل کے اندر داخل ہو گیا جس کو گلستان محل کا نام دیا گیا تھا اور وادی گلستان کا اکلوتا محل تھا۔ وہ محل واقعہ ہی ایسا محل تھا کہ جسے آج تک شہزادے نے کبھی ایسا کوئی محل نہیں دیکھا تھا۔ اس نے محل کو گھومنا پھرنا شروع کیا اور پھر اس کو صرف محل کو دیکھنے میں 2 سے 3 گھنٹے گزر گئے اور وہ 2 سے 3 گھنٹے میں محل کے سارے کمروں اور سب جگہوں کو دیکھ کر کے پھر دوبارہ سے اسی باغ میں آ گیا جس باغ میں لاسٹ ٹائم وہ بگے دیو کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ یہاں پر آ کر اب اس نے اس باغ میں گھومنا شروع کر دیا۔ باغ میں ہر طرح کا پھل تھا، باغ میں جگہ جگہ پر پانی کے چشمے تھے، باغ میں طرح طرح کے پھول تھے، باغ میں طرح طرح کی خوشبودار چیزیں تھیں کہ جن کو دیکھ کر شاہ بہرام کو واقعی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ جنت تو نہیں لیکن جنت جیسی کسی جگہ میں آ گیا ہے۔ لیکن بہرحال ان تمام چیزوں سے زیادہ جو چیز اس کو عزیز تھی وہ تو ماں باپ کا پیار تھا۔ اب وہ اپنے ماں باپ کے محبت کو تو فراموش نہیں کر سکتا تھا، وہ اب تنہا ہو گیا تھا۔ تنہائی جو تھی اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تھا۔ بگا دیو تو اب آتا اپنی مرضی سے آتا، لیکن اسے اب تنہائی کی زندگی یہاں پر گزارنی تھی اور یہی تنہائی اب اس کے لیے ایک عذاب تھا۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو سکتا تھا، کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، لیکن ایک غم تھا، ایک دکھ تھا جو اس کے اندر تھا اور وہ تھا اپنوں سے بچھڑنے کا، جس کا کوئی بھی ازالہ نہیں ہو سکتا تھا، جس کا کوئی بھی سد باب نہیں تھا، کوئی حل نہیں تھا اس بات کا۔ بہرحال شاہ بہرام اب اسی باغ میں، اسی محل میں گھوم پھر کر کے اپنی زندگی گزارنے لگا اور پھر اسی طرح بگا دیو اپنی روٹین کے مطابق روزانہ آتا اور روزانہ بیٹھ کر دونوں باتیں کرتے رہتے اور پھر بگا دیو صبح ہوتے ہی اجازت لے کر کے واپس چلا جاتا۔ شاہ بہرام نے بگے دیو کے آگے کئی مرتبہ اپنی تنہائی کا رونا رویا، اپنا دکھ سنایا کہ میں تنہا محسوس کرتا ہوں، میں یہاں پر آ کر کے بالکل ایک قیدی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اس کے جواب میں بگا دیو کبھی اسے اٹھا کر کے کسی وادی میں لے جاتا، کبھی کسی جگہ لے جاتا، کبھی کسی جگہ لے جاتا اور پھر اس کو واپس لے آتا، یعنی کہ وہ وہاں پر اس کو تھوڑا سا دل اس کا بہل جاتا لوگوں کو دیکھ کر اور شہروں میں گھوم کر، اور سلطنت باقی تمام اور سلطنت اور جگہ پہ جہاں بھی شاہ بہرام خواہش کرتا جانے کی وہاں پر بگا اسے لے جاتا، لیکن وہ اسے صرف اس کی سلطنت کی طرف لے کر کے نہیں جاتا تھا۔ تو بگا دیو جو ہے وہ شاہ بہرام کو بالکل ایسے رکھ رہا تھا جیسے کسی کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ادھر بادشاہ جو تھا، جو کہ شاہ بہرام کا باپ تھا، اس کی ساتھ والے دوسرے ملک کے بادشاہ سے لڑائی چھڑ گئی۔ اب وہی تخت پہ بیٹھا تھا، وہی تخت کا وارث تھا اور جو سپہ سالار تھا وہ وزیر کا بیٹا تھا۔ وزیر کا بیٹا اور اس کی فوج اگرچہ بڑی ہی ہمت اور بہادری سے دوسرے بادشاہ سے مقابلہ کیا اور لڑے، لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ یہ بادشاہ جو تھا، جو کہ شاہ بہرام کا باپ تھا، یہ جنگ ہار گیا، کیونکہ جنگ کی رننیتی اور سب کچھ جو ہے وہ دماغ سے ہوتا ہے، لیکن بیٹے کے غم نے بادشاہ کو اس قدر نقصان پہنچایا تھا کہ بادشاہ کافی ساری باتوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہترین جنگ کی منصوبہ بندی نہ کر سکا اور دوسرے بادشاہ نے اس بادشاہ کے محل پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد اس بادشاہ کے لوگ، اس بادشاہ کے محل کے لوگ اور اس بادشاہ کو اور دونوں رانیوں کو اس نے اپنا بندی بنا لیا اور سب کو قید خانے میں ڈلوا دیا گیا۔ سب لوگ قید خانے میں قید ہو گئے اور اب وہ قیدیوں کی سی زندگی گزارنے لگے۔ ادھر شاہ بہرام کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ بگا دیو جانتا تھا کہ
شاہ بہرام کے والد کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے، لیکن بگا دیو بہرحال یہ باتیں شاہ بہرام کو بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ شاہ بہرام پہلے ہی اس بات کو لے کر کے رنجیدہ تھا۔ اب اگر اسے اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کا باپ قید کی زندگی گزار رہا ہے اور کسی دوسرے ظالم بادشاہ نے اس کی سلطنت پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، تو اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ بگا دیو سے یہ باتیں سننے کے بعد شاہ بہرام اور زیادہ رنجیدہ ہو جائے گا اور زیادہ غم کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے بگے دیو نے یہ باتیں جاننے کے باوجود بھی شاہ بہرام کو ایسی کوئی بات نہیں بتائی، اس کو ان تمام جگہوں پر لے کر کے جاتا رہا جہاں پر بھی شاہ بہرام جانے کی خواہش ظاہر کرتا، اور اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا۔ اب تنہائی کی شاہ بہرام کو اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ اب اسے رفتہ رفتہ اپنے رشتے ناتے بھی معدوم ہوتے چلے جا رہے تھے، اس کے دماغ میں جو نقش تھے وہ دھندلے پڑتے جا رہے تھے، اور وہ اس زندگی کا عادی ہوتا چلا جا رہا تھا جو زندگی اسے یہاں پر بگے دیو نے دی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے کئی سال گزر گئے اور شاہ بہرام مزید جوان ہو گیا، اور اس کی جوانی کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ روپ اور حسن اور نکھر کر سامنے آ گیا۔ یہ 4 سے 5 سال تھے، یعنی کہ جب اسے وہاں سے اٹھایا گیا تھا تو وہ 14 سے 15 سال کا تھا، اور ان 4 سے 5 سالوں میں وہ 20 سال کا ایک گبرو نوجوان ہو گیا تھا، اور اس 20 سال کے گبرو نوجوان کی رنگ روپ میں اضافہ ہی ہوا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ حسین ہو گیا تھا۔ اس نے ایک عمر جو تھی 4 سے 5 سال کی، وہ اسی سلسلے میں گزار دی تھی کہ وہ ایک گلستان وادی میں، یعنی وادی گلستان میں ایک دیو کے پاس قید اپنی زندگی گزار رہا تھا، ایک ایسے دیو کے پاس جو صبح اس کو چھوڑ کر کے چلا جاتا تھا اور رات کو اس کے پاس آ جاتا تھا۔ اس دوران کئی مرتبہ جو 3 راستے بگے دیو نے شاہ بہرام کو سجائے تھے، ان 3 راستوں پر شاہ بہرام جو ہے وہ جاتا تھا، خود سفر کرتا تھا، خود جا کے وہاں کے پھل فروٹ کھاتا تھا، ندیاں چشمے اس قسم کی چیزیں دیکھتا تھا، نہاتا تھا، گاتا تھا، جھومتا تھا، واپس آ جاتا تھا، اور اس کو 5 سال گزر گئے تھے، اور ان 5 سال میں ان 3 راستوں کی ایک ایک چیز اس کے دماغ میں نقش ہو گئی تھی، ایک ایک درخت کی اسے پہچان تھی، ایک ایک جگہ، ایک ایک ندی، ایک ایک پھل کو وہ ان 5 سالوں میں اچھی طرح سے جان چکا تھا۔ اس دن صبح ہی صبح جب بگا دیو اس سے اجازت لے کر کے وہاں سے رخصت ہوا، تو اب وادی گلستان میں شاہ بہرام بالکل اکیلا رہ گیا۔ اسے بگے دیو کی روٹین کا پتہ تھا کہ وہ شام ڈلے ہی واپس آتا ہے، اس سے پہلے وہ واپس نہیں آتا ہے۔ اس لیے آج اس نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ مجھے ان 3 راستوں کو دیکھتے ہوئے 5 سال گزر گئے ہیں، اس محل کو میں اچھی طرح سے دیکھ چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں، جان چکا ہوں، اس باغ کو میں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے۔ آج تک میں اس وادی کے، اس گلستان نگری کے اس چوتھے راستے پر نہیں گیا ہوں، مجھے اس وادی گلستان کے چوتھے راستے کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، یہاں پر کیسے درخت ہیں، کیسی جگہیں ہیں، کیسے چشمے ہیں، کیسی ندیاں ہیں، یا پھر کیسے پھل پھول ہیں، تو میں ان راستوں کے بارے میں بالکل انجان ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ جو وادی گلستان کا چوتھا راستہ ہے یہ کہاں پر جاتا ہے، کیونکہ اگر اس چوتھے راستے کے بارے میں مجھے پتہ چل جائے تو میں ایک اور یعنی گھومنے پھرنے کی جگہ تلاش کر لوں گا، اور مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ مجھے بگے دیو نے آخر 3 راستوں پر ساری وادی گھومنے کی مکمل اجازت دے رکھی ہے، تو اس نے مجھے چوتھے راستے کے پر جانے سے منع کیوں کر رکھا ہے، اور وہ مجھے چوتھے راستے پہ کیوں جانے نہیں دینا چاہتا۔ اس دن شاہ بہرام کے ذہن میں یہ بات آ گئی
کہ مجھے اس چوتھے راستے پر بھی جانا چاہیے، اور کیونکہ شام ڈلنے کے بعد ہی بگا آتا ہے تو میں بگے کے آنے سے پہلے پہلے اس راستے سے واپس پہنچ جاؤں گا، تو تاکہ بگا دیو کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں اس چوتھے راستے سے ہو کر کے آیا ہوں اور یہاں کی سیر میں نے کی ہے۔ لہٰذا اس دن جیسے ہی بگا دیو وہاں سے روانہ ہوا، شاہ بہرام نے اس چوتھے راستے پر اپنا سفر شروع کر دیا۔ چوتھے راستے پہ شاہ بہرام پہلی بار آیا تھا ان 5 سالوں میں، یہ 5 سال اس نے یہاں پر قیدی کی حیثیت سے کاٹے تھے۔ اس چوتھے راستے پر کوئی بھی ایسی عجیب و غریب چیز نہیں تھی کہ جس سے اسے کچھ عجیب یا کوئی نیا محسوس ہو رہا ہو۔ ویسے ہی درخت تھے، ویسے ہی ندیاں تھیں، ویسے ہی سارے معاملات تھے، ویسے ہی پیڑ تھے، ویسے ہی درخت تھے۔ کسی قسم کی کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتا کہ اسے بگے دیو نے اس راستے پر جانے سے کیوں منع کیا ہے اور بگا دیو اسے اس راستے پر کیوں جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس بات کو سامنے رکھ کے شاہ بہرام نے کیا کیا کہ اس راستے پر آگے بڑھتا چلا گیا، اور اس نے کچھ ایسا یعنی کہ اپنے من میں حساب رکھا ہوا تھا کہ میں سورج آسمان پر آنے تک اس راستے میں آگے بڑھوں گا، اور جب دیکھوں گا کہ سورج آسمان کے بالکل درمیان میں آ گیا ہے تو پھر میں وہاں سے واپسی کا سفر کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ پھر واپسی کا سفر میں جلدی جلدی کروں، کیونکہ جاتی دفعہ تو میں مختلف چیزیں دیکھتا ہوا رکتا ہوا جا رہا ہوں، لیکن واپسی پہ میں کوشش کروں گا کہ میں جلدی جلدی سفر کروں، تاکہ میں واپس بگے دیو کے آنے سے پہلے پہلے واپس باغ میں پہنچ جاؤں یا پھر محل میں پہنچ جاؤں۔ اسی بات کو لے کر کے شاہ بہرام جو تھا وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور بڑھتے بڑھتے آخر کار ایک بہت بڑی ندی پر، جس کا پانی صاف شفاف نیلے رنگ کا پانی تھا، بہت ہی پیارا پانی تھا، اس ندی پر جا کر کے شاہ بہرام کے سفر کا اینڈ ہو گیا۔ اب اس ندی سے آگے راستہ نہیں تھا، کوئی بھی راستہ اس ندی سے آگے موجود نہیں تھا، یا تو اس طرف درخت تھے جس طرف شاہ بہرام کھڑا تھا، یا پھر سامنے ندی تھی جس ندی کے پاس جا کر کے شاہ بہرام رک گیا تھا۔ اس نے ندی کو دیکھا، یہ ندی باقی تمام چشموں اور ندیوں کے مقابلے میں بہت ہی پیاری اور بہت ہی صاف و شفاف پانی کی ندی تھی، اور اسے یہ ندی واقعہ ہی بے حد حسین معلوم ہو رہی تھی۔ دوپہر ہو چکی تھی، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس ندی کے سر پر چمک رہا تھا، اور اس سورج کی روشنی میں اس ندی کا نیلا پانی اور زیادہ حسین معلوم ہو رہا تھا۔ شاہ بہرام ایک درخت کے آڑ میں کھڑا اس ندی کے پانی کو مسلسل دیکھے چلا جا رہا تھا، اور وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یار یہاں پر تو کچھ بھی ایسا عجیب ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے بگے دیو نے یہاں پر آنے سے منع کیا تھا، تو اس لیے پتہ نہیں کیا بات تھی، کیا راز تھا کہ بگے دیو نے مجھے یہاں پر آنے سے منع کیا تھا۔ اب بہت ہی آسان ہے کہ میں 5 سال میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، یہاں میں نے اس ندی کو دیکھا ہے، اب میں یہاں سے واپس پلٹوں گا اور بگے دیو کے آنے سے پہلے پہلے میں واپس پہنچ جاؤں گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں چوتھے راستے سے ہو آیا ہوں، اور اگر ہو بھی آیا ہوں تو یار کون سی قیامت آ گئی ہے یا کون سی عجیب بات ہے جو کہ اس چوتھے راستے میں ہے۔ ابھی وہ درخت کی ایک ٹو میں کھڑا، ایک سائیڈ پر کھڑا، درخت کے پیچھے سے ندی کو گورتے ہوئے یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے پریوں کی ایک قطار دیکھی جو کہ اڑتی ہوئی اسی ندی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ تمام پریاں اس ندی کے پانی میں سیدھی آ کر اتر گئیں، اور اسی ندی کے پانی میں وہ تمام پریاں جو تھی وہ ایک دوسرے سے اٹکلیاں کرنے لگیں، نہانے لگیں، ایک دوسرے کو باتیں کرنے لگیں، گنگنانے لگیں، اور یہ منظر اتنا مسحور کن تھا کہ شہزادہ شاہ بہرام اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ ایک نئی بات تھی کہ جب
بھی اس نے 3 راستوں کا ان کا سفر کیا تھا، تو اس کی کسی بھی مخلوق سے، کسی بھی اور چیز سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں پر اس نے دیکھا کہ پریوں کی ایک پوری قطار ہے اور بے شمار پریاں ہیں جو کہ باری باری آ کر کے اس پانی میں اترتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ اس پانی میں نہاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی ہیں، اٹکلیاں کرتی ہیں اور گانے گنگناتی ہیں، نغمے گنگناتی ہیں۔ تو انہی چیزوں کو لے کر کے وہ تھوڑا سا خوش ہوا کہ چلو مجھے 5 سال میں کوئی ایک راستہ تو ایسا نظر آیا جس میں مجھے کسی اور مخلوق کو دیکھنے کا موقع ملا، کم سے کم اس سے بات کروں گا جس سے میرا دل بہل جائے گا۔ یہی چیزیں سوچتے ہوئے وہ اپنے ہی خیالات میں مگن تھا کہ اس نے کچھ ایسا کیا کہ جس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی آواز اس درخت کے پاس پیدا ہوئی۔ شاید اس نے کوئی پتھر جو کہ اس کے پاؤں کے پاس تھا اسے ٹھوکر لگا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ پتھر جو تھا وہ لڑکھڑاتا ہوا اس ندی کے پانی میں جا کر کے گرا، اور جیسے ہی ندی کے پانی میں وہ پتھر گرا، تمام پریاں جو کہ ہنس کھیل رہی تھیں، گنگنا رہی تھیں، گا رہی تھیں، ایک دم سے رک گئیں۔ ایک پری نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے ان تمام کو ہنسنے، گانے، ناچنے سے روک دیا تھا۔ پھر اس پری نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہمارے علاوہ موجود ہے جس کی ٹھوکر سے یہ پتھر یہاں پر پانی میں آ کر کے گرا ہے۔ اس کی بات سن کر کے شاہ بہرام درخت کے پیچھے پورا چھپ گیا۔ درخت کافی بڑا تھا جس کے پیچھے انسان بڑی آسانی سے چھپ سکتا تھا، وہ درخت کے پیچھے چھپ گیا اور اس نے بالکل اپنا سانس اس طریقے سے روک لیا کہ پریوں کو اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ لیکن وہ پریاں بھی اس پانی سے ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگی اور ساری ہی اس کنارے پر آ کر کے کھڑی ہو گئیں، جس کنارے کی طرف اب اس کے جنگل کا راستہ تھا، اور جس درخت کے پیچھے وہ چھپا تھا وہ درخت اب اس پانی سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ وہی پری جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اور اس نے اپنے چہرے کو پوری طرح سے ایک نقاب سے، جو کہ سفید رنگ کا نقاب تھا، اس نے اپنے چہرے کو اس نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ باقی پریوں میں بھی چند پریوں نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا، لیکن بہت ساری پریاں ایسی تھیں کہ جن کے چہروں پر نقاب نہیں تھا اور وہ اپنے اصلی چہرے میں، اپنے اصلی روپ میں شاہ بہرام کے سامنے کھڑی تھی۔ وہی سفید نقاب والی پری آگے آئی اور اس درخت کے بالکل قریب آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، تم جن ہو، دیو ہو، بھوت ہو، بلا ہو، چڑیل ہو، جو کوئی بھی ہو، مجھے پتا ہے کہ تم اس درخت کے پیچھے ہو، تو مجھ سے مت چھپو، میرے سامنے آ جاؤ۔ جواب میں اب اس بات کا چارہ نہیں تھا کہ شاہ بہرام چھپتا، تو شاہ بہرام نے کہا کہ اے پری، نہ میں جن ہوں، نہ میں بھوت ہوں، نہ پری ہوں، نہ دیو ہوں، نہ کوئی بلا ہوں، میں تو ایک آدم ذات ہوں۔ اب حیران ہونے کی باری اس پری کی تھی۔ اس نے کہا، آدم ذات؟ گلستان وادی میں، وادی گلستان میں کسی آدم ذات کا کیا کام؟ تو اب شاہ بہرام نے کہا کہ بھئی میں تو یہاں گلستان وادی میں اپنی مرضی سے نہیں ہوں، مجھے تو یہاں پر 5 سال سے قید کر کے رکھا گیا ہے اور میں یہاں 5 سال سے وادی گلستان میں رہ رہا ہوں۔ اب پری نے کہا، ٹھیک ہے، تم جو بھی ہو آدم ذات، سامنے آؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تم کب سے یہاں قید ہو اور تمہیں کس نے قید کر رکھا ہے۔ تو اس کی پری کی بات سن کر کے شاہ بہرام درخت سے نکل کر کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی شاہ بہرام اس پری کے سامنے آیا، وہ پری اور باقی تمام پریاں شاہ بہرام کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں۔ اس پری نے بڑا بڑا حسن دیکھا تھا، پرستان کے بڑے بڑے حسین پریزاد دیکھے تھے، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان دیکھے تھے، لیکن یہ حسن، یہ رنگ روپ آج تک اس نے کسی کا بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا حسین نوجوان اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر کے پری اب ہر بات کو بھول گئی تھی، اسے کوئی اور سوال نہیں سوچ رہا تھا کہ میں اب اور کیا سوال کروں۔ وہ پری ایک ٹک
لگا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے شاہ بہرام کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ باقی تمام پریاں بھی اس منظر کو دیکھ رہی تھیں کہ وہ پری جو کہ ان کی سردار معلوم ہوتی تھی، اس کی نظر شاہ بہرام سے ٹکرا رہی تھی اور شاہ بہرام اس پری کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیونکہ اس پری نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا تو شاہ بہرام کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے کیا بلا کھڑی ہے، لہٰذا اس بات کا شاہ بہرام کو اندازہ کرانے کے لیے اس نے بھی اپنا سفید نقاب اتار دیا۔ جیسے ہی اس پری نے اپنا سفید نقاب اتارا، وہ سفید نقاب اس کے چہرے سے کم خوبصورت تھا، وہ کم سفید تھا جتنا سفید چہرہ اس پری کا تھا، جتنا حسن رنگ روپ اس پری کا تھا۔ شاہ بہرام اس پری کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ شاہ بہرام نے اپنی زندگی میں حسین سے حسین عورت دیکھی تھی، لیکن اس پری جیسی آج تک نہیں دیکھی تھی۔